بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف چینل پر، پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ آج بات کرتے ہیں ہمارے پاس دو خبریں ہیں جی، دو خبریں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ نمبر ایک، جو وینزویلا میں امریکی جہریت ہوئی، جو کہ اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو جو ہے امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما کے اوپر امریکی فوج جو ہے وہ صبح سویرے گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوسرا بات کرتے ہیں جی انجینئر مرزا محمد علی، اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ گیا جو ہے اڈیالہ جیل میں اس لیے تھا کہ عمران خان کی مخبریاں کر کے لے۔ اس میں کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ بتانا ہے کہ اس کا جو پہلا انٹرویو جو ارشاد بھٹی کے ساتھ اس نے کیا تھا اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، دو انٹرویو ہوئے تھے نا اس کے، ابھی جیسے جیل سے آئے دو انٹرویو ہو چکے ہیں جو کہ سامنے آئے، ان میں سے جو پہلا انٹرویو ارشاد بھٹی کو دیا اس میں اور دوسرے میں کتنا بڑا جھول اور فرق ہے۔ تو سب سے پہلے جی وینزویلا کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی۔ ابھی یہ جو میری ویڈیو ہے نا، یہ خصوصی ایک تحقیقاتی ویڈیو ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو وینزویلا کے صدر سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں تھے، نہ ہی وہ دہشت گرد تھا، نہ ہی جو اس کے اوپر منشیات کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ تھا۔ اصل مسئلہ کہاں تھا یہ سنیں۔ جنگ کہاں سے شروع ہوئی؟ 1920 سے 1976 تک تقریباً 50 سال تک 3 غیر ملکی کمپنیاں وینزویلا تیل کے ذخائر کے 98% کی مالک تھی، جن میں 2 غیر ملکی کمپنیاں امریکی تھیں۔ 1976 میں تیل کو قومی ملکیت میں لیا گیا، لیکن تیل ابھی تک امریکی کمپنیوں کے زیر اثر تھا۔ ٹھیک ہے، سنتے جائیں غور سے کہ 2007 میں ہوگر چاویز نے 60% تیل کی ملکیت حاصل کی، امریکی اثر و رسوخ ختم کر دیا اس نے۔ 1920 سے 2007 تک تیل امریکی سامراج کے قبضے میں تھا۔ یہ آزادی سامراج کو پسند نہیں تھی، یہی سے جو ہے نا یہ دونوں ممالک کے درمیان آنکھ مچولی شروع ہوگی، یعنی 2007 میں۔ ٹھیک ہے، 2020 سے 2007 تک جو ہے امریکی سامراج کے قبضے میں یہ تیل کے ذخائر موجود تھے، لیکن یہ جو آزادی جو سامراج کو پسند نہیں تھی، جو وینزویلا نے اپنے آپ کو خود مختار قرار دیا، اس کے اوپر جو ہے یہی سے ان دونوں ممالک کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو گیا۔ اوگز جاویز کوبیا کے کافی نزدیک رہا، یہ امریکہ کے لیے آگ پر پٹرول چھڑکنے جیسا تھا۔ ایک بار ان کی حکومت گرائی گئی، 2 دن بعد دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ ہوگو شاویز کے بعد اس کے وفادار کو صدر بنایا گیا۔ کئی امریکی پابندیوں کے باوجود سامراج کے قدموں میں نہیں گرا، سامراج کے جو ہے وہ قدموں میں بالکل بھی نہیں گرا، کتنی بھی پابندیاں کیوں نہ آئیں۔ وینزویلا کے صدر نے 2 مرتبہ امریکہ کو مذاکرات کی دعوت دی، اس کے باوجود امریکہ نے آج پھر حملہ کر دیا۔ اور جو ہمارے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا نوبل انعام جو ہے وہ بانٹتے پھرتے ہیں، تو ان کے لیے کہ جو ہمارے والے ٹرمپ کو نوبل انعام دینا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے شام نائجیریا کے بعد اب وینزویلا پر بھی حملہ کر دیا ہے، یہ جی نوبل امن کا جو اہم پیکر جسے ہم نے نامزد کیا تھا پاکستانیوں نے، ہمارے وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے، یہ وہی ہے جی۔ تو ایک دفعہ اور بھی کر لیں، کیونکہ یہاں جو ہے وہ تیل کے ذخائر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، پوری دنیا سے زیادہ جو ہے نا وہ تیل کے ذخائر جو جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ وینزویلا میں پائے جاتے ہیں، جو کہ امریکیوں کو کھٹک رہے تھے، آخر کار ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کی خود مختاری کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے۔ اب ہمارے والے دیکھیں غلام لوگ ہمارے جو ہیں وہ نہیں بولے، انہوں نے مذمت نہیں کی، چلو نہیں کی، لیکن جو نیو یارک کا نیا میئر بنا ہے نا مسلمان زہران ممدانی، اس نے کہا ہے کہ کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ جنگی اقدام کے مترادف ہے۔ یہ کھلی جارحیت اور حکومت کی تبدیلی، رجیم چینج کی کوشش صرف بیرون ملک اثرات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا براہ راست اثر نیو یارک کے شہریوں پر بھی پڑتے ہیں، خصوصاً وینزویلا کے باشندوں پر جو نیو یارک میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ اس نے پیغام دیا ہے۔ کیا اتنا جن کو ہم نے نوبل انعام کا پرائز جس کو ہم نے جو ہے اناؤنس کیا تھا، ہم نے نامزد کیا تھا، کیا ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے آپ نے شام، پھر جو ہے وہ وہاں آپ نے کہا کہ وہ کوئی بڑا ہتھیار بنا رہے ہیں، وہاں آپ نے بلنڈر کیا، یہ اب آپ تو چودھری بن گئے، پھر اس کا مقصد
اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ چودھری بن گئے، جب چاہا جدھر چاہا جس کے گھر میں گھس گئے. لیکن الحمدللہ ہمارے بھی وہاں بلنڈر ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا شکر کہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جس کی طرف امریکی سوچ بھی نہیں سکتے. امریکہ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے طرف سوچ سکے. ویسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حکمران خود لیٹے ہوئے ان کے آگے، تو انہیں جو ہے اس طرح کا بلنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عمران خان جو ہے ان کے آگے رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس کو ہٹا دیا، بس یہی ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب، اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اڈیالہ جیل میں پتہ نہیں مخبریاں کرنے گیا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا. اچھا جی، پہلے اس نے ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیا، وہ آپ نے سنا. اب اس نے شاہ زیب خانزادہ کو جو ہے وہ انٹرویو دیا، یہ بھی سن لیں. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ عمران خان جیل میں بہت یعنی کہ غصے میں رہتے ہیں. اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو، ٹھیک ہے، وہ یعنی بازیں رہتے ہیں وہاں پر، ان کا جو ہے توازن وغیرہ اس حساب سے یعنی بات کر رہے ہیں. اچھا، مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جیل میں بہت ہی غصے میں ہیں، یعنی فرسٹریٹڈ ہیں. 2 سال جیل کاٹنے کے بعد جو ہے یہ غصہ ہونا غیر معمولی بات نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر کی تفصیل بتا دی. کیا بات ہے. اچھا جی، جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انجینئر مرزا محمد علی نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں محل جیسی سہولیات حاصل نہیں، مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے. اچھا جی، عمران خان کو 2 اخبار ملے ہوئے ہیں، ان کے کمرے میں LED بھی لگی ہوئی ہے. مزید کہا کہ عمران خان کو رہنے کے لیے 6 چکیاں بھی ملی ہیں، جن میں سے 5 ان کے اپنے استعمال میں، 6ٹھی چکی میں ان کا مشقتی جو ہے رہتا ہے. عمران خان صبح 9 بجے ناشتے کے لیے اور دوپہر 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے دن میں جو ہے 2 بار اپنی چکی سے باہر آتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جی مزید کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مشقتی ہے دیسی گھی کے تڑکے لگاتا تھا، جس کی خوشبو ہمیں بھی آتی تھی. واہ، کیا وہ اپنے ناک سونگنے والا رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان جب غصے میں آتے ہیں تو بہت اونچی آواز میں مسلسل بولتے رہتے ہیں. یہ حالات ہیں جی. انجینئر مرزا صاحب، آپ اپنی بات کریں نا، آپ کو جیل میں رکھا، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، انٹرویو تو اس کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آپ جو ہیں وہ ساتھ والے کی خبریں دے رہے ہیں، اپنے بتاتا ہی کچھ نہیں. یعنی کہ آپ، ایک تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں نا، اس کو وائرل کرنے کے لیے، اس میں جان ڈالنے کے لیے عمران خان کا ایڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ مرزا کو کون سنتا ہے. اب پھر اس کی یہ کہانی سنے کہ میں نے پہلے سوچا، ارشاد بھٹی کو کہتا ہے کہ 4 نومبر کے بعد میں نے آواز نہیں سنی، پتہ نہیں جو ہے مجھے پتہ نہیں چلا 4 نومبر کے بعد یہ کہاں ہے، کیا ہوا کیا نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا. اب جب اس سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ نہیں 4 نومبر کے بعد اس نے 3-4 ٹویٹیں کی، وہیں تھا، ٹھیک ہے، تو دوسرے انٹرویو میں کہتا کہ نہیں وہ میں بعد میں مجھے میرے مشقتی نواز یعنی میرا شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ نے جو ہے مجھے آ کے بتایا، یعنی جو جیل میں عملہ ہے ان سے زیادہ تو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. کیا بات ہے مرزا صاحب آپ کی. تو کہتے کہ اس نے مجھے بتایا کہ نہیں عمران خان ادھر ہی ہے، لیکن وہ دوسرے کونے میں جا کے بیٹھ گئے وہاں دھوپ سینکنے کے لیے، اس لیے آپ کو آواز نہیں آتی. کیا بات ہے، منطق سمجھ میں آتا ہے کسی کو؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. مرزا صاحب، آپ جو ہے اپنی بات کریں، اس طرح کی آپ جو ہے نا وہ بونگیاں مار کے خود کو وائرل نہ کریں. لوگ جو ہیں پھر کیا سوچتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.